السلام علیکم. میں آپ کو دنس پوڈ کاسٹ میں ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلایا ہے بہت ہی اچھے نیوز رپورٹر ہیں جن کا تعلق لیاری سے ہے اور کافی ٹائم سے وہ نیوز رپورٹنگ کر رہے ہیں اور لیاری میں زیادہ ان کا کام ہوتا ہے. شفیع بلوچ ہمارے آج کے گیسٹ تھے جن کے ساتھ ہم نے لیاری کے ایشوز پہ، لیاری کے گینگ وار کی سٹوریز پہ اور لیاری کے ینگسٹرز پہ اور یوتھ پہ بات کی ہے. بڑا مزہ آئے گا. ویڈیو میں اینڈ تک جڑے رہیے گا اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا. آئیے دیکھتے ہیں. ہم اور آپ ابھی ریکارڈنگ ہونے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لیاری گینگ وار پہ کہ کس طرح کی سٹوریز ہم نے گزاری. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنی لائف میں لیاری میں گینگ وار کو کیسے پروان چڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر ان کے ڈاؤن فال کو آپ نے کس طرح دیکھا، اور ابھی جو سیزن چل رہا ہے اس میں آپ کیسا دیکھتے ہیں لیاری کو اور ان کے نوجوانوں کو؟ جی دیکھیں، لیاری کی صورتحال کو اگر اب مختلف فیز میں اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو وہ بالکل زیادہ میرے خیال میں سمجھنے میں وہ آسانی ہوگی. پہلا فیز تو ہم شروع کریں گے. فرسٹ فیز لیاری کو 2003 سے وہ ایک حادثہ ہوا. پھر حادثے کے بعد دو گروپوں میں ایک کلیش کی صورتحال پیدا ہو گئی. وہ ایک حادثائی طور پر ایک معاملہ چلا، لیکن اس کلیش کو بھی روکا جا سکتا تھا. لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ اس سے جبکہ 2003 سے پہلے اگر ہم پرانی اس کی بات کریں، اس کی ہسٹری کی، تو 2003 سے پہلے ہم 90s یا 80s کی بات کریں، اس وقت بھی لیاری کے مخصوص علاقوں میں کچھ چھوٹے موٹے گینگز ہوتے تھے. مطلب ان کے پاس کوئی اتنی بڑی افرادی قوت یا اتنی زیادہ اسٹرینتھ نہیں تھی کہ وہ اوور آل مطلب پورے لیاری کو کیپچر کرے یا آپریٹ کرے لیاری میں. وہ مخصوص صرف اپنے گلی محلوں تک ہی محدود رہتے تھے. چند لوگ تھے، زیادہ نہیں. چند علاقوں میں ہم ان کے نام بھی گن سکتے ہیں، لیکن ان کی جو لڑائیاں جھگڑے بھی وہ محدود مطلب ہوتے تھے. کوئی ایسا نہیں کہ وہ سالوں سال وہ معاملہ چلتے رہے. لیکن 2003 کی اگر ہم بات کریں، یہ تو ایک حادثہ ہو گیا، اس کو روکا جا سکتا تھا، خیر اس کو نہیں روکا گیا. لیکن بعد میں یوں لگا کہ جیسے کہ اس حالات کو کسی اور نے کیپچر کیا اور پھر اس لڑائی کو مزید طول دیتے گئے. دو لوگوں کی لڑائی پھیلتی پھیلتی پتہ نہیں کتنے لوگوں تک یہ لڑائی پھیل گئی، اور لیاری کے چند علاقوں سے پورے لیاری میں یہ لڑائی پھیل گئی، اور شہر کے اور پوری مختلف علاقوں میں یہ پھیل گئی. لیکن وہ بھی تقریباً 2003 سے جو یہ معاملہ جو حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، پھر 2007-8 تک کچھ صورتحال بہتر ہو گئی. بلکہ 2004 میں بھی یہ کوشش کی گئی تھی، اس کے بعد معاملہ بالکل کلیئر ہو گئے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جن دو گینگز کو ہم دیکھ رہے تھے فرنٹ میں وہ تھے، تو ان کے ہاتھ میں بھی بعد میں پتہ چلا کچھ اس طرح کی چیزیں باتیں سننے کو ملی کہ ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، کہ ہم چاہتے ہوئے بھی یہ لڑائی ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی ڈوریاں یا ان کے چین شاید کئی اور سے. ہاں، وہ تو صرف سامنے جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ بعد میں جو چیزیں آبزرو کی گئی کہ وہ پپٹس ہیں، صرف کسی اور کے ہاتھوں وہ کھلونا بنے ہوئے. لیکن اس کے بعد پھر 2008 سے تک یہ معاملہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد 2013 ہم نے دیکھا، پھر ایک دوسری ایپیسوڈ شروع ہو گئی 2012 یا 13 کے بعد سے. پھر اس میں ایک پولیٹیکل انفلوئنس جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے 2003 میں، لیکن وہ پولیٹیکل انفلوئنس صرف چند انڈیویجولس کے ہاتھ میں معاملات تھے. لیکن 2013 کے بعد تو باقاعدہ پوری پارٹیاں انوالو ہو گئی اور ادارے بھی انوالو ہو گئے، تو یہ معاملات پھیلتے گئے. پھر 2 پولیٹیکل پارٹیاں، 3 پولیٹیکل پارٹیز، 4 پارٹیاں آ گئی اس میں، اور پھر کچھ ایتھنکس گروپس بھی آ گئے اس میں. تو یہ معاملہ بالکل کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا. لیکن خوش نصیبی کہیے گا کہ 2013 کے بعد پھر کچھ سی پیک وغیرہ کے معاہدے کی وجہ سے اس کا ایک یہ پازیٹیو رزلٹ ہمارے سامنے آیا کہ اب پورے ملک میں امن ریکوائرڈ تھا. ادارے کی ریاست کی پالیسی بن گئی کہ پورے ملک میں امن چاہیے. اس کے بعد پھر ریاست سنجیدہ ہو گئی. پھر یوں لگا کہ جو کام سالوں سال نہیں ہو رہا تھا، وہ کلیم کرے کہ جی ہم روزانہ آپریشن کر رہے ہیں، کارروائیاں کر رہے ہیں، امن بحال نہیں ہو رہا، لوگ پکڑے نہیں جا رہے. لیکن 13 کے بعد ہم نے دیکھا کہ ود ان ڈیز، گھنٹوں کے اندر یا دنوں کے اندر پورے ملک میں امن ہو گیا. وہ کیسے ہو گیا؟
ادارے اگر واقعی میں اگر ریاست اگر واقعی میں اتنی سنجیدہ ہوتی تو اس وقت بھی مطلب 2003 میں بھی اس کو اس پوری صورتحال کو کیپچر کر سکتے تھے، لیکن کیا نہیں۔ 2013 میں سی پیک کی وجہ سے امن قائم کرنا ضروری تھا تو امن قائم ہو گیا، جتنے کریکٹرز تھے وہ سارے کریکٹرز یا تو مارے گئے، پکڑے گئے یا تو بھاگ گئے۔ اچھا، دو آپ کے فیز تو یہ ہو گیا، اب تھرڈ فیز ہم جسے کہتے ہیں جو اب سے شروع جو ہم دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے کہ پھر سے شکایت موصول ہو رہی ہے کہ دوبارہ سے کچھ گینگز آپریٹ کر رہے ہیں، اب دوبارہ سے شروع ہو گئے، اور لیاری میں صرف ہم 4 تانے جو دیکھ رہے ہیں، کلری، بغدادی، چاکی واڑہ اور کلاکوٹ، لیکن ان 4 تانوں کے علاوہ وہاں پر بڑے پیمانے پر رینجرز کی پریزنس ہے، رینجرز کی بھی، اور اس کے علاوہ ظاہر کچھ انٹیلیجنس اداروں کی بھی پریزنس ہے، اور اس کے باوجود چند لوگ یا تو ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہے یا وہ کرنا نہیں چاہ رہے۔ کنٹرول نہیں ہو پا رہے ہیں، یہ تو ایک عام سمجھ بوجھ والا انسان تو مان نہیں سکتا کہ اتنی ہیوی پریزنس ہونے کے باوجود لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی چند لوگ کنٹرول نہ ہو پائے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ جبکہ لیاری میں تو آپ یہ سمجھے کہ اگر وہ کہتے کہ ہر 2 گھر چھوڑ کے تیسرا گھر کسی نہ کسی ادارے کا انفارمر ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی کی موومنٹ پر پولیس کی جو ہے وہ بالکل نظر ہے، اور کون کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، کس کا کیا کام ہے، وہ سب ان کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ڈیل دے دینا، کھلا چھوڑ دینا، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح کا پاور گینگوار کا پہلے تھا، کیا یہ دوبارہ ہو سکتا ہے لیاری؟ اصل میں ان کو آپریشن کے لیے جو ایک وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جس طرح باقی ادارے گورنمنٹ یا پولیٹیکل پارٹیوں کے بارے میں ہم جو کہتے ہیں کہ ان کو مینڈیٹ یا کچھ خاص ان کو وہ اسپیس ملتا ہے، اسی طرح ان گینگز کو بھی خاص اسپیس دیا جاتا ہے کہ اس اسپیس سے آپ یہاں سے یہ لمٹ ہے، آپ کے یہ ڈومین ہے، آپ نے یہیں پر بیٹھ کے سب کچھ آپریٹ کرنا ہے۔ تو فی الحال ان کا جو کام پہلے کی طرح تو نہیں ہے، پہلے ہم دیکھتے تھے کہ باقاعدہ وہ گرینیڈ ایک دوسرے پر پھینکتے تھے اور گھنٹوں تک بلکہ دنوں تک لڑائیاں گن فائٹ وہ لڑائیاں چلتی تھی، اب وہ صورتحال نہیں ہے، اب ان کے جو وہ کیا کہتے ہیں آپریشن بالکل لمیٹڈ ہو گئے کہ آپ نے اس حدود سے تجاوز نہیں کرنا، آپ نے یہ کام کرنا، یہاں سے آگے نہیں جانا مثال۔ لیکن یہ کہ پہلے جیسا کام بھی ہو رہا ہے، ہم سننے میں آ رہا ہے کہ جی بتے کی پرچیاں، اور جو بزنس مین طبقہ ہے وہ بھی بڑے پریشان ہیں، اور پولیس کے بعد پاس بھی کمپلینٹس پہنچنا شروع ہو گیا۔ ہمارے ایک صحافی دوست نے کراچی میں بدامنی پر وہ ایک اسٹوری کر رہا تھا، کرتے کرتے وہ لیاری پہنچا کہ جی لیاری کیا صورتحال ہے، تو ایک پولیس آفیسر نے اس صحافی کو کہا کہ جی دیکھیں لیاری میں اسٹریٹ کرائم میں موبائل اسنیچنگ کے واقعات پورے ہفتے میں صرف 2 رپورٹ ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ لیاری میں صورتحال بالکل بہتر ہے، ماضی کے مقابلے میں سب کچھ کنٹرول ہے۔ تو بار ظاہر صاف ہے، جو آفیشیل کہے گا صحافی تو وہی کوٹ کرے گا، اور پھر سیکنڈ اوپینین کے لیے وہ خود جا کے گراؤنڈ میں فیلڈ میں لوگوں سے بات بھی کرے گا، مجھ سے، آپ سے، کسی سے بھی۔ پھر میں نے جا کے بریفنگ دی اور انہوں نے باقی لوگوں سے بات کی، تو آ کے مجھے بتا رہے کہ جو پولیس والے بتا رہے ہیں کہ جی لیاری میں تو بالکل امن ہے، لیکن جو میں نے لوگوں سے بات کی وہ تو کہہ رہے نہیں جی اب بھی چوری چکاریاں سب کچھ اسی طرح ہیں، بھلے اسٹریٹ کرائم کا لیول باقی علاقوں کے مقابلے میں لیاری میں کم ہو، لیکن بڑی جو کارروائیاں وہ پہلے کی طرح پھر سے شروع ہو گئی ہیں، پرچیاں اور فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور جس طرح وہ لوگ دوبارہ سے جو آ کے آپریٹ کر رہے ہیں وہ نہیں تو ان کے متبادل کچھ اور فیسز آ گئے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال کام اب بھی لیاری میں ماضی کی طرح ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی ہمیں امپرومنٹ بہتری نظر نہیں آ رہی۔ شفیع بھائی، کبھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو لیاری میں خاص طور پہ کہ آپ رپورٹنگ کرتے ہوئے خوف کا شکار ہو گئے ہو، یا ایسا لگا ہو کہ یار یہ آج کی آخری رپورٹنگ ہوگی زندگی کی؟ ہاں، اس طرح تو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا ہے، کیونکہ ایک تو ظاہر لیاری میں جو وہ بھی جو جرائم کی دنیا میں گئے وہ بھی ظاہر ہے ہمارے ساتھ بچپن میں کھیلنا پڑھنا ہم ساتھ ہی ہوتے تھے، ہماری اسی سوسائٹی سے تو ہمارا تعلق ہے، جان پہچان تو ظاہر ہے، بچپن کی دوستیاں، واقفیت بھی تو اپنی جگہ ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اچانک، کیونکہ لیاری میں اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2013
کے بعد کا جو فیس یا 12 کے بعد جو ہم دیکھ رہے تھے کہ جی علاقہ دوسرے علاقے میں بالکل ایک، تو اس وقت جو بیچارہ راگیر وغیرہ جو ہوتے تھے لوگ وہ بھی ان گولیوں کا نشانہ بنتے تھے. اسی طرح ہم بھی جب راستے میں گزرتے تھے اچانک سے کچھ ہوتا تھا. اور خاص کر لیاری آپریشن کے دوران لیاری میں جو 2-3 جتنی بھی کارروائیاں ہوئی، جتنے بھی آپریشنس ہوئے، کوریج کے دوران بھی جیسے ہی بعض اوقات ہم رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر اسپوٹ پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، اچانک سے فائرنگ یا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کہ بیچ بچاؤ بچتے ہوئے وہاں سے ہم نکلتے تھے بعض اوقات. لیکن کچھ ہمارے کیمرہ مینس 2 میرے سامنے زخمی ہو گئے تھے بیچارے، کراس فائرنگ میں وہ آ گئے. اور ایک رپورٹر بھی ہمارا وہ بھی بیچارہ زخمی ہو گئے تھے، لیکن شکر ہے کہ بچت ہو گئی. لیکن بعض اوقات ہمیں تھریٹس کیا بلکہ اچانک سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے وہ دور سے جب دیکھ رہے دوسرے پہ فائرنگ کر رہے ہوتے تو راستے میں یا درمیان میں جو بھی آتا ہے وہ تو بیچارہ ہٹ ہوتا ہے، وہ تو نشانہ بنتا ہے ان چیزوں کا. کبھی کسی گینگوار کو انٹرویو کرنے کا موقع ملا ہے آپ کو کہ پرسنلی جا کے ان سے کویشچنس کیے جائیں؟ ویسے آن کیمرہ تو کبھی، ظاہر ہے وہ بیچارے جب اس فیلڈ میں آئے تو کچھ ایک آدھ کی طرف سے مجھے ویسے ہی کہا گیا تھا کہ یار اب ہم سے ملنا جلنا پہلے کی طرف ختم کر دینا، کیونکہ اب ظاہر ہے کسی ایک گینگ کے سے اگر دوست آپ کا وہ کوئی آپ کا جان پہچان کا نکلے، اس سے آپ نے بات کی تو دوسرے گینگ والا آپ کو اس کا سمجھ کے دوست اس در وہ آپ کو مار سکتا ہے. تو اسی لیے ایک احتیاط کے طور پر وہ منع کرتے تھے. لیکن ویسے ہی اگر راہ چلتے ہوئے کسی سے اگر ملاقات ہوتی تھی تو ظاہر انٹرویو تو میں نہیں کرتا تھا. کچھ کو تو انہیں خود لیڈر بنا کے وہ میڈیا کے سامنے پیش کرتے تھے کہ جی صاف ستھرے لوگ ہیں، وہ تو الگ بات ہے. لیکن جو ملیٹنسی میں جو لوگ گئے تھے ان سے آن کیمرہ تو کبھی میں نے بات نہیں کی. لیکن اس سے علاوہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یار تم کن چکروں میں پڑ گئے، یہ کیا کر رہے ہو، تو ظاہر ہے وہ بیچارہ اپنی صفائیاں پیش کرتے تھے کہ نہیں جی ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی، یا پھر ہم ٹریپ ہو گئے، یا پھر ہماری مجبوری ہے. تو وہ مختلف جواز بتاتے. لیکن بہرحال افسوس ہوتا تھا کہ جو ہمارے ساتھ بچپن میں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھیلنا پڑھنا ہوتا تھا وہ بیچارے اس فیلڈ میں چھڑے گئے. اور بہت سے ہمارے اس وقت کے بچپن کے دوست کچھ بیچارے مارے گئے، کچھ جیلوں میں، کچھ مفرور ہیں. تو ان کو دیکھ کے بس ریاست کی بےحسی دیکھیں یا پھر ان کی پتہ نہیں کیا ان کی ترجیحات ہوں گی، یہ سمجھ سے بالا تر سمجھنا سوچنا. اچھا شفیع بھائی، یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو رپورٹر حضرات ہوتے ہیں ان کو اندر کی خبریں بھی بہت پتہ ہوتی ہیں، جو مطلب وہ ٹی وی پہ آ کے بھی نہیں بتا سکتے. آپ سے ایک جنرل سوال ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ لیاری نے جو 10 سال گینگوار کی لپیٹ میں گزارا، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار کون لوگ ہیں، آپ کن کو سمجھتے ہیں؟ سب سے ظاہر رٹ قائم کرنا وہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ تو ریاست کی ترجیح میں شامل ہونا چاہیے کہ ہمیں عوام کو پھر امن دینا ہے، وہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. اور لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی سیاسی مداخلت یا اثر رسوخ ڈکلیئر کر کے خود کو بری الذمہ کرتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے. یہ سارا کچھ پری پلان ہوا ہے، یہ کوئی حادثہ یا اتفاق نہیں تھا. کیونکہ اگر حادثات یا اتفاق ہوتا وہ تو چند دنوں میں گھنٹوں میں معاملات ختم ہو چکے ہوتے، نمٹ جاتے. کوئی اس کو مار رہا ہے یا وہ اس کو مار رہا ہے، بعد میں صلاح مشورہ ٹیبل ٹاک کر کے معاملات صورتحال بہتر بنائی جا سکتی. لیکن بہرحال ایسا ہوا نہیں. یہ تو اس میں سیاسی مداخلت بہت زیادہ ہوئی. ایک گروپ پولیٹیکل پارٹی یا ایک گروپ کسی ایک گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کسی ایک گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے. اور بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ ادارے خود بھی بے بس ہوتا ہے کہ ظاہر ادارے ہیں وہ بھی تو انہیں حکومت اداروں کے ماتحت ہوتے ہیں. تو حکومت کی ترجیحات میں اگر یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی تو ادارے بھی بے بس ہوتے ہیں کہ جی ہم نہیں کر سکتے. تو اس میں حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے کہ پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت کارروائی نہیں کی اکراس دا بورڈ. جس طرح وہ دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم اکراس دا بورڈ کارروائی کریں گے، امن قائم کریں گے، بہتر بنائیں گے ہم امن کی صورتحال کو، لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا اور لیاری کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا. یا پھر پری پلان ایک سازش کے تحت، ایک منصوبے کے تحت لیاری کو اسی حالت میں جاری رکھنے کا انہوں نے بالکل ایک سوچا تھا. لیکن اب اس کی وجہ کیا ہے وہ تو خود بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم پولیس کی تفتیش میں جی آئی ٹیز میں مختلف ملزمان کی جی آئی ٹیز بنتی ہے، اگر انہیں جی آئی ٹیز پر ہی عمل کیا جاتا اور جن کے نام بطور سہولت کار ان جی آئی ٹیز میں شامل ہیں ان کو انٹروگیشن کر کے پوچھ لیتے کہ بھی آپ نے فلاں بندے کو سپورٹ کیوں کیا، وہ تو اب تک زندہ ہے، وہ آپ کا نام لے رہے ہیں انٹروگیشن میں، آپ اپنی صفائی میں کیا کہیں گے. ان کے خلاف اگر ایویڈنس ہے تو وہ بھی ظاہر ہے بالکل ایک تھرو پراپر چینل کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اب تک
کسی پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا، ماں سوائے جب میڈیا میں کچھ نام سامنے آئے، صرف تفتیش کے لیے، پوچھ گچھ کے لیے ایک آدھ کو بلایا گیا، اس کے بعد کوئی کارروائی آگے نہیں بڑھی۔ تو ظاہر ہے اس میں تو حکومت وقت ہی ذمہ دار ہے اس کا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عزیر بلوچ دوبارہ لیاری میں آئیں گے واپس؟ فی الحال تو کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں عزیر کے خلاف، اور اچھا اس میں بھی کچھ معاملات اس طرح ہیں کہ جس طرح اداروں نے کہا کہ عزیر بلوچ کے خلاف 50-60 اتنے سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں، اس کو مارا، یہ مطلب ایلیگیشنز اور الزامات کی تو پوری فہرست ہے، عدالتوں میں بتائے جاتے ہیں، لیکن عدالتوں میں فیصلے ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، اور اب تک کسی ایک کیس میں استغاثہ کی جانب سے کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے جا سکے۔ جو تفتیشی ادارے ہیں، پولیس خاص کر، بالکل ایک غیر سنجیدہ پولیس کا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک الزام میں اب تک کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی، یا تو سارے کیس ہی جعلی ہیں، یا تو جان بوجھ کر ان کیسز کے ایویڈنس، ان کیسز پر صحیح طریقے سے تفتیش یا کام نہیں ہو پایا، اور اگر یہی صورتحال رہی تو ظاہر ہے پھر واقعی میں اگر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا تو عزیر بلوچ کا تو ظاہر چھوٹنا تو یقینی ہے ایز پر لا۔ خواہشات تو ہر کسی کی اپنی جگہ، لیکن قانون کے مطابق اب تک عزیر کے خلاف کوئی ایک الزام بھی ثابت نہیں ہو سکا کسی ٹرائل کورٹ میں۔ شفیع بھائی، ہم نے، کیونکہ میں خود بھی لیاری میں پیدا ہوا ہوں، وہیں پہ مطلب پلے ہیں، بچپن سے ہم نے دیکھا ہے کہ لیاری احتجاج کرتے ہوئے آ رہا ہے اچھی تعلیم کے لیے، اپنی بیسک فیسلٹیز کے لیے، اور صحت اور روزگار کے لیے۔ یہ آج دن تک ہم نے نہیں دیکھا کہ لیاری میں گورنمنٹ کی طرف سے اچھی تعلیم دی جا رہی ہو، یا لیاری والوں کو وہ ساری بیسک فیسلٹیز جو پانی، بجلی یا گیس کی شکل میں ہوتا ہے وہ دی جا رہی ہو۔ مطلب ہم لیاری والوں کو یہ فیسلٹیز کب دی جائیں گی؟ دیکھیں لیاری میں جو پہلے تو چھوٹے موٹے ایشوز تھے جو کہ حل کیے جا سکتے تھے، اور اب بھی پرابلمس اتنے زیادہ بڑے نہیں ہیں، اور لیکن ہم اچھا اس معاملے پہ تو ہم سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ایک بیوروکریسی کو وہ مانتے ہیں، کیونکہ لیاری کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ بہت سی چیزوں کا تو میں خود بھی شاہد ہوں، خود بھی وٹنس ہوں۔ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے، تو انہوں نے لیاری کے لیے الگ لیاری ڈیولپمنٹ پیکیج اناؤنس کیا، اور لاڑکانہ کے لیے الگ انہوں نے ڈیولپمنٹ پیکیج اناؤنس کیا، اور لیاری کے سب سے بڑے جو لیاری ڈیولپمنٹ پیکیج کے جو ڈائریکٹر تھے شفیق الرحمان پراچا صاحب، سابق کمشنر کراچی، انہوں نے ہم لیاری کے صحافیوں کو بلایا اپنے پاس، اپنے آفس میں بلایا، اور انہوں نے بریفنگ دی کہ صدر صاحب نے ہمیں تقریباً 4 ارب روپے دیے، اور مزید اتنی اماؤنٹ اور بھی آئے گی، ہمارے پاس پیسہ بہت آ رہا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، اور ہم سب سے رائے مانگی گئی کہ آپ لوگ لیاری میں کیا کیا کام چاہتے ہیں۔ تو اس وقت سب نے الگ الگ اپنی رائے دی، کسی نے ایجوکیشن، کسی نے اور مختلف سیکٹرز میں ان کو جا کے بریفنگ دی، اور وہ کام شروع بھی ہوا، پیسہ بھی لگنا شروع ہو گیا، کام ہوتا نظر بھی آیا، لیکن بعد میں وہی بیوروکریسی کے جو اڈلٹس جو پیدا کیے گئے، وہ چیزیں لیاری کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئی، اور جو لیاری کی لوکل لیڈرشپ تھی انہوں نے پتہ نہیں کیوں مصلحت کی وجہ سے اپنے آنکھیں بند کی، اب یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے اس وقت کے جو ہمارے نمائندے تھے۔ میں آپ کو ایک مطلب اس وقت حکومت کی سنجیدگی کا میں آپ کو ایک ثبوت یہ بھی دے سکتا ہوں کہ حکومت نے، وفاقی حکومت نے، یعنی کہ اس وقت کے پریزیڈنٹ کی مطلب مرضی سے لاہور یا اسلام آباد کے ایک فرم کو ہائر کیا گیا کہ وہ لیاری میں جا کے جو لیاری کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بالکل نئے سرے سے بنائے۔ ایک بڑی کمپنی تھی، اس نے آ کے گوگل میپ کے ذریعے پورے لیاری کی وہ ایک تصویر ویڈیو بنائی، پیش کی، بریفنگ انہوں نے تمام نمائندوں کو دی کہ ہم کس طرح لیاری میں، کس سیکٹر میں ہم کون سا کام سب سے پہلے شروع کریں گے، اور وہ بڑی کمپنی تھی، مطلب اسی کریڈیبلٹی تھی، جتنے بڑے تعمیراتی منصوبے اس کمپنی نے اس کے کریڈٹ میں بہت سارے کام کیے۔ لیکن آپ کو جان کر یہ پتہ نہیں عجیب، آپ کو افسوس ہوگا کہ اس وقت جو لوکل ٹھیکیدار تھے انہوں نے ملی بھگت کر کے اس کمپنی کو بھگایا وہاں سے۔ مثلاً اگر اس کمپنی کے تھرو لیاری میں کام ہوتا تو وہ کام بالکل زبردست، بہترین، صاف ستھرا کام ہوتا، اور لیاری کی یہ صورتحال نہ ہوتی جو اب ہے۔ اب ہم لیاری کی سیوریج یا پانی یا سڑکوں کا جو ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا جو رونا رو رہے ہیں،
تو یہ سارے معاملات 2008 میں ہی حل ہو چکے ہوتے، لیکن اس کمپنی کو بھگا دیا گیا تھا. پھر وہی جو لوکل روایتی ٹھیکیداری سسٹم کہ جی جب بھی پیسہ آتا ہے سڑکیں آپ کی بن جاتی ہیں ٹوٹی پوٹی، اس کے بعد دوبارہ سے وہ ایک بارش کے بعد پھر وہ سڑکیں بیچ جاتی ہیں. تو اس کمپنی کو بھگا دیا گیا. بعد میں وہ لوکل ٹھیکیدار انہی کا اب تک سسٹم چلتا آ رہا ہے، ان کا سسٹم چلتا رہے گا. جو بھی لوکل نمائندے پھر جیسے جیسے آتے رہیں گے ان کے ساتھ ان کے معاملات طے پاتے، لیکن وہ معیاری کام نہیں ہو پاتا کہ بالکل جس طرح ہم باقی ڈیولپ علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ سڑک بن جاتی ہے تو مطلب وہ سالوں سال وہ سڑک چلتی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو ایک دوسری بارش کے سے پہلے سڑک اکڑ جاتی ہے. تو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا. اور اچھا اس سے پہلے بھی کام ہوتا ہے. 90s کی دہائی میں ہم نے دیکھا کہ جب بینظیر کی حکومت آئی پیپلز پارٹی کی، اس وقت بھی کام ہوا، پیسہ بھی ملا لیاری کے لیے، باقاعدہ ترقیاتی منصوبے بھی متعارف ہوئے. لیکن پھر وہی مسئلہ آیا کہ جی اس وقت بھی ناقص میٹیریل اور غیر معیاری کام یہ سب کچھ ہوتا رہا. اور لیاری کے جو اصل ایشوز وہ اپنی جگہ اب بھی اس وقت بھی قائم تھے، اور اب بھی عوام وہی رونا رو رہا ہے کہ لیاری میں کچھ کام نہیں ہوتا. لیکن کام ہوئے بھی ہیں لیکن وہ اس میں تھرڈ کلاس کام ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ دیر پا نہیں ہو پاتے. بالکل اسی طرح ہے شفیع بھائی. اب سے کچھ وقت پہلے مطلب ہم لیاری میں ایک جگہ ہے میرگر کمیونٹی اسپیس ہے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں ایک ٹرینر آئے تھے، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ جو واقعی مجھے فیل ہوا کہ انہوں نے کہا کہ لیاری میں کہیں کہیں اگر گورنمنٹ نے کچھ کوتاہیاں کی ہیں، لیکن دوسری طرف لیاری والوں نے خود بھی اپنے ساتھ ظلم کیے. انہوں نے کبھی کسی چیز کی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھی. جیسے آج کل بل کا مسئلہ چل رہا ہے، مطلب آپ کو گورنمنٹ نے تو نہیں کہا تھا نا کہ آپ کے اوپر جو بلز آ رہے ہیں آپ اس کو نہ بھریں. اب الیکٹرک کی طرف سے تو بل پے نہ کرنے کی شکایت ہوتی ہے، تو لوگوں کی طرف سے اوور بلنگ کی شکایت بھی سامنے آ رہی ہے. سامنے آتی. تو ان مسائل کا حل آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو بلنگ کا مسئلہ ہے، کہا جاتا ہے کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ارب ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 ارب لیاری پہ کہ الیکٹرک کے بلز ہیں. تو یہ مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ یہ کہ الیکٹرک تو 10 ارب روپے واجبات کا تو دعویٰ کر رہی ہے کہ الیکٹرک. اس میں یہ مسئلہ تھا کہ لیاری میں جس طرح میں نے کہا کہ 2003 سے جو صورتحال خراب ہو گئی، اس وقت تو بہت سے لوگوں نے نقل مکانی وہ لیاری سے نقل مکانی کی. اور اس کے بعد جب آئے پھر 2013 میں تو بڑے پیمانے پر لیاری سے لوگوں نے نقل مکانی کی. تو ایک تو خیر ایک جینین ایشو تو ہے کہ لوگوں کو ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، حکومت کو ریلیف دینا چاہیے اس معاملے میں، یا جو آپ کے ترقیاتی فنڈز ہے اس میں کہ الیکٹرک سے آپ بات کر کے کچھ ان کو وہ کچھ ریلیف دے دیں. اور دوسری بات بل پے نہ کرنے کی شکایت بھی اپنی جگہ بہرحال ہے، لوگوں کی غلطیاں ہیں. اور ایک تو بدقسمتی سے بہت سے لوگ آن نہیں کرتے اپنے علاقے کو. ہر کسی کی انفرادی سوچ ہے، میں کنڈا لگاؤں، میں بل کیوں نہ دوں، میں کچرا یہاں سے وہاں کیوں ڈسٹ بن میں کیوں ڈال دوں، جہاں اس کا دل چاہا اس نے کچرا پھینک دیا، سب کچھ کیا. تو آپ اپنے گلی محلوں کو علاقے کو جب تک آن نہیں کرتے اس وقت تک اجتماعی فائدہ ہم نہیں دیکھیں گے. ہماری سوچ اپنے گرد خود تک محدود ہوگی تو پھر ظاہر ہے یہ سارے جو سماجی جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہمارے تو وہ اپنی جگہ ہوتے ہیں. سب سے بڑا لیاری میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایک تو آن نہیں کرتے، اور دوسری بات ہے کوآرڈینیشن کا فقدان بھی ہے. اور کچھ ہم دیکھتے ہیں گلی محلوں میں ایک تو ایسے لوگ بھی لیڈرز ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کرنا کیا، جن کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہوتا، وہ لیڈرز بنے ہوئے. تو یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر اس کو بیٹھ کے آپ سنجیدگی سے حل کرے حکومت، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جینین جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک رابطے کا ایک سلسلہ شروع ہو تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں. یہ ایشوز ریزولو ہو سکتے ہیں. 10 ارب بھی کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے حکومت کے لیے. آپ جتنے ترقیاتی پروجیکٹ آپ اناؤنس کر رہے ہیں ان میں سے بھی اگر آپ کچھ کریں تو میرے خیال میں کہ الیکٹرک کے ساتھ بیٹھ کے اب کچھ معاملات طے کرے، کچھ حکومت پے کرے اور کچھ لوگوں کے اوپر کہ جی آپ اپنے ڈیوز میں سے اتنی % پے کریں. جس طرح کہ الیکٹرک نے آفر دی تھی اب ضمنی الیکشن سے پہلے تقریباً 2 مہینے پہلے کہ الیکٹرک نے کہا تھا کہ آپ صرف ہمیں کرنٹ بل 3 مہینے پے کر کے دیں، ہم آپ کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کریں گے. اس وقت جتنے لوگ کے الیکٹرک آفیشلس کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، سی ایم خود اس میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے، تو کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا. تو کہ الیکٹرک والے کہہ رہے پھر ہم کیوں ذمہ داری لیں جب آپ وہاں کے لوکل لیڈرز ہیں، آپ ذمہ داری نہیں لے پا رہے. تو بالکل وہی حالت ہے. ہم ٹھیک ہے چلاتے تو ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن ذمہ داری کوئی اپنی نہیں لے سکتا کہ میں تو بل پے کروں گا، میرے پڑوسی کرے گا نہیں کرے گا، اس کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا. تو مطلب یہ تو ایک غیر یقینی ایک طرح کی صورتحال تو واقعی میں الارمنگ ہے.
اور اگر یہی صورتحال رہی تو لیاری کے مسائل میرے خیال میں جوں کے تو ہی رہیں گے. شفیع بھائی ہم نے مطلب جیسے رمضان صاحب کی اگر لیاری کی ادھوری کہانی پڑھتے ہیں ہم تو اس میں ہمیں جو پرانا لیاری ہے وہ دکھتا ہے کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہے اس میں لینن گراڈ سرکل کا ذکر ہے, اس میں نوجوان لیڈرز کو ابھارنے کا ذکر ہے. یہ چیزیں ہمارے دور میں ہمیں نہیں دکھتی, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہاں یہ بہت اپنے اچھی بات کہی. یہ لیاری میں اس طرح کے سرکلز بہت ہوا کرتے تھے, کیونکہ مجھے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں ایسے بہت سے سرکل میں جانے کا موقع ملا. لیکن یہ معاملہ اچھا اس وجہ سے پولیٹیکلی لوگ میچور, لیاری باقی علاقوں کے مقابلے میں اگر ہم صرف موازنہ کریں تو لیاری میں ایسے برین بہت زیادہ تھے باقی علاقوں کے مقابلے میں, اور باہر سے لوگ آتے تھے لیاری میں, باقاعدہ سرکل کا وہ حصہ بنتے تھے. تو لیکن یہ ساری چیزیں بالکل ایک منصوبے کے تحت ختم کر دی گئی. خاص کر 90s میں 70s میں 80s میں ہم دیکھتے تھے یہ چیزیں بہت پیک پہ تھی. جگہ جگہ اسٹریٹ اسکول کا ایک نظام تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ صرف لیاری میں تقریباً 30 سے 40 اسٹریٹ اسکولز ہوا کرتے تھے. ایک ایسا بھی دور ہے. اور گلی محلوں میں بالکل اس طرح, میں خود بھی انہیں اسکولوں میں ٹیوشنوں میں پڑھا ہوں. تو یہ معاملہ 2003 کے بعد بالکل ہی رک گیا, معاملہ ختم ہو گیا. کیونکہ اچھا اس زمانے میں بھی اگر کچھ منشیات وغیرہ بکتی تھی یا کچھ اس طرح کے چھوٹے موٹے اڈے ہوتے تھے, لیکن وہ آپ کے سوسائٹی کو اس طرح افیکٹ نہیں کرتے تھے. لیکن 2003 کے بعد تو باقاعدہ وہ چیزیں, یہ گینگ وار وغیرہ ساری چیزیں, اس نے آپ کے سماج کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا. لیاری کئی علاقوں کے مقابلے میں سمجھ لیں لوگ مذاقیہ کی طور پر کہتے ہیں, لیکن میں سنجیدہ کہتا ہوں کہ لیاری واقعی میں 100 سال پیچھے چلا گیا. اور اب بھی صورتحال, اگر وہ سب کہتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہو گئی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ صورتحال اب بھی بہتر ہوئی ہے. اور لیاری میں بالکل امن بھی ہونا, تب بھی ہمیں 90s والے لیاری تک جانے کے لیے بھی ہمیں بہت بڑا عرصہ چاہیے, کیونکہ آپ کی سمجھ لیں کہ ایک جنریشن بالکل اس سے متاثر ہوئی ہے. لوگ منٹلی طور پر بہت مفلوج ہو گئے. اور ایک یہ بات بھی میں آپ سے شیئر کروں, شاید آپ کے علم میں ہو, کہ لیاری کے پرائیویٹ اسکول میں یا اوور آل اسکولز میں لڑکوں کی انرولمنٹ لڑکیوں کے مقابلے میں بہت کم ہو گئی تھی 2003 کے بعد. تو یہ بھی ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ لیاری کے اسکولوں میں لڑکے کم اور لڑکیاں زیادہ آ گئی تھی. اور اب بھی اس معاملے کو کوئی ٹیکل نہیں کر پایا, کوئی اس طرف کسی کا رجحان نہیں, کوئی کام نہیں کر پا رہا کہ جی دوبارہ سے ہم اپنے بچوں کو پھر سے ان اداروں کی طرف, اسکولوں کی طرف لے کر آئیں. ہمیں اب بھی وہ ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی. تو یہ سرکل جو آپ نے ختم ہونے کی بات کی, یہ چیزیں اب تک بحال نہیں ہو پائی. تو لیاری واقعی میں حقیقتاً بہت پیچھے چلا گیا. شفیع بھائی آپ بلکہ صرف لیاری میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ٹی وی رپورٹنگ کے کلچر کو یا فیوچر کو آگے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اگر ہم صحافت, شعبہ صحافت کی بات کریں تو اس میں بھی مختلف فیز آئے تھے. جیسے سب سے پہلے ہم دیکھیں اخبار کا دور, ریڈیو کا دور, ٹیلی ویژن کا دور, ٹی وی چینلز کا. اب یہ ٹرانسفر شفٹ ہو رہا ہے ٹی وی سے ڈیجیٹل میڈیا کی طرف. اب ٹی وی صحافت بھی میرے خیال میں کچھ سالوں کی مار ہے, اب یہ بھی ختم ہونا. اس کے بعد اب یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے اپنا سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کی طرف. حالانکہ پوری دنیا میں ایون انڈیا تک میں بھی جو ہے وہ صحافت جرنلزم جو ہے اب یہاں پر آ گئی, کنورٹ ہو گئی ہے سوشل اپنا ڈیجیٹل میڈیا میں. لیکن پاکستان میں یہ ٹرینڈ اس طریقے سے پنپ نہیں سکتا. اور میرے خیال میں لیکن چند سالوں میں یہ بھی ہو جائے گا. اب بہت سے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی دیکھ کے لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے, اور آج کل لوگ ڈیجیٹل میڈیا کو زیادہ سرچ کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں پر پھر بات آتی ہے کہ جی بہت سی فیک چیزیں بھی وائرل ہو رہی ہوتی ہیں. فیک نیوز کا بڑا رجحان. ہاں, فیک نیوز کا بڑا رجحان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فیک نیوز کو پھر لوگ ری چیک کرنے کے لیے پھر مین اسٹریم میڈیا کو دیکھتے ہیں, یعنی کہ اخبارات اور ٹی وی چینلز کو دیکھتے ہیں. زیادہ ٹی وی چینلز کو لوگ ریفر کرتے ہیں. تو ڈیجیٹل میڈیا میں بھی وہی چینلز کلک کر پا رہے ہیں جو کہ مین اسٹریم ٹی وی چینلز جنہیں آپریٹ کر رہے ہیں. پرائیویٹ طریقے سے جو نیوز
جو ڈیجیٹل نیوز جو چلا رہے ہیں وہ ابھی تک اس طریقے سے پروان نہیں چڑھ رہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید آگے چل کے ان میں اتنی میچورٹی ہو کہ وہ چل جائے, وہ چیز کلک کر جائے, یہ انڈسٹری تھوڑی سی پروان چڑھ جائے. لیکن اس میں بھی شاید تھوڑا بہت کچھ عرصہ لگے گا, زیادہ نہیں. تو آنے والا وقت تو ڈیجیٹل میڈیا کا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر ایک نئی ٹیکنالوجی آئے گی تو وہ شاید پھر اس کو بیٹ کر جائے. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ لیاری میں اگر کوئی بچہ یا لڑکا لڑکی کچھ کرتا ہے تو ٹی وی چینلز والے انٹرویو کرنے کے لیے آتے ہیں. خاص طور پہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے لیاری ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا ہوتا, ان رپورٹرس کی. وہ آ کے مطلب اگر میں ایز اے فلم میکر میری فلم کہیں سلیکٹ ہوئی ہے یا کہیں پہ میرے فلم سے ریلیٹڈ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, تو جس کو اس کے ٹیلنٹ کے لیے انٹرویو کرنے آتے ہیں ان سے بھی وہ گینگوار کے بارے میں سوالات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا کوئی ایکسائٹمنٹ ہے ان کے پاس, یا ان کو پیچھے سے کہا جاتا ہے کہ جا کے ان سے بھی آپ گینگوار اور لیاری کے حالات پہ سوال کیجیے؟ نہیں, یہ تو خیر سوال آپ نے اچھا کہ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ یار یہ چیزیں باقی علاقوں میں بھی تو ہوتی ہیں لیکن لیاری ہی کیوں؟ جی, لیکن لیاری کی بہت پولیٹیکل بہت بڑی پرانی اور پولیٹیکل ہسٹری ہے. ملک بننے کے بعد جتنے بھی جمہوری ادارے تھے یا جتنے بھی جمہوری فورسز یا جمہوری پارٹیاں جو تھیں, تو لیاری نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا. لیاری نے واحد, ہم ریسنٹلی ضیاء کا دور دیکھ لیں کہ ماشاء اللہ کے خلاف جتنی بڑی موومنٹ چلی مرکز لیاری تھا. یا پھر ہم فاطمہ جینا کی بہت پہلے ہم چلے جائیں قائم پاکستان کے بعد, تو یہی لیاری تھا جس نے فاطمہ جینا کے ساتھ جو یہ لیاری کھڑا ہو گیا تھا. ظاہر کراچی بھی تھا لیکن لیاری مرکز تھا. تو ایک تو پرانے لوگ تھے جو پولیٹیکل لوگ تھے, ان کی لیاری سے بہت وابستگیاں ہیں. صحافتی اداروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ایڈیٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھی آج کیا چل رہا ہے. ان کا انٹرسٹ ہے کیونکہ وہ بھی لیاری میں رہے, لیاری کے ساتھ ان کی ایک افیلیشن ہے, یہاں سے لوگ پڑھے ہیں, اور ان کو افسوس ہوتا ہے کہ لیاری کے ساتھ کوئی گینگوار کا نام چل جائے یا کوئی منشیات کا نام چل جائے تو ان کو افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. اور لیاری نے بہت سفر کیا ہے, تو اسی لیے لیاری ایک مرکز بنا رہا میڈیا میں کہ لیاری کیوں, کیونکہ لیاری اسپورٹس کا بھی ایک بہت بڑا ہب تھا, بلکہ ہے اب بھی, لیکن اب تو خیر تباہی ہو گئی. تو کسی بھی سوچ یا فکر سے تعلق رکھنے والا جو پروگریسو شخص ہوگا اس کی ہمدردیاں ہیں لیاری کی طرف, چاہے وہ بھلے کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی قومیت سے یا گروپ سے, تو لیاری کے ساتھ اس کی ایک اٹیچمنٹ ہے, اس کی یادیں ہیں لیاری کے ساتھ. تو لیاری میں لوگوں کا بڑا انٹرسٹ ہے. پرانا علاقہ, قدیم علاقہ بھی ہے, اور کراچی کو جنم دینے والا جو علاقہ وہ لیاری ہے. اور قائم پاکستان سے پہلے کا اگر ہم کراچی دیکھ لیں تو آپ کو لیاری دکھے گا, اور پوش علاقہ آپ کو کلفٹن یا پھر سبززار وغیرہ سراؤنڈنگ میں کچھ علاقے آپ کو دکھیں گے. تو لیاری کے ساتھ لوگوں کی ایک جذباتی وابستگی بھی ہے. اچھا, پھر آپ نے بات کی گینگوار کی. گینگوار کے سے پہلے لیاری کو منشیات کے ساتھ ایفیلیٹ کیا جاتا رہا, اس کی کردار کشی کی جاتی تھی. دور آمریت میں ہمیشہ لیاری کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے, چاہے اب ہم ایوب خان کا دور دیکھ لیں, ضیاء الحق کا دور لیں, مشرف کا دور دیکھ لیں. کیونکہ ضیاء الحق کے دور میں مجاہدین لانچ ہوئے اور منشیات کا ایک بہت بڑی سپلائی لائن بن گئی جو کہ لیاری سے باقی علاقوں میں بھی. ورنہ آپ منشیات کا اگر استعمال, منشیات کے اڈے اگر آپ ان سب پہ سرچ کرنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لیاری تو کسی گنتی میں نہیں آتا. جو منشیات جو پوش علاقوں میں استعمال ہو رہی ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کتنے بڑے بڑے پوش علاقوں کے تعلیمی اداروں میں, ایک آدھ ادارے میں تو باقاعدہ کارروائی بھی ہوئی ہے, منشیات باقاعدہ وہاں سے ریکور ہوئی ہے. تو لیاری میں شکر ہے کم از کم تعلیمی اداروں میں نہیں ہے. اور 70s میں جب منشیات شروع میں لیاری میں باقی علاقوں میں جب لانچ ہو, مطلب جب سپلائی ہوئی, تو وہاں پر بھی لمیٹڈ علاقے تھے, اور کوئی لیاری کا بچہ منشیات استعمال نہیں کر رہا تھا. لیاری میں بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے, بڑے بڑے کیڈرز اور اس میں شعبے میں لیاری نے تیار کیے تھے. تو لیاری کے ساتھ ایک تو لوگوں کی وابستگی بھی ہے کہ یار لیاری ایسا نہ ہو کہ جس کو جس طرح دکھایا جا رہا ہے, اور جو دور کے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے اس پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ پروپیگنڈا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اور کسی کو اگر آپ کو بدنام کرنا ہو, کسی کو بیٹ کرنا ہو, کسی سے مقابلہ کرنا ہو, تو اس ہتھیار کا بڑا استعمال کیا جاتا ہے.
دنیا جہاں میں جو بڑی بڑی جنگیں لڑی جاتی ہیں سب سے پہلے اس ہتھیار کا استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ ہٹلر کو اس وقت ایک اس طرح کا کریکٹر پیش کیا جاتا ہے ہٹلر کو کہ جی ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر ظالم وغیرہ، چلے ٹھیک ہے جو بھی، لیکن اس کے مقابلے میں جو باقی جو دنیا ملک جو تھے وہاں پر بھی یہ نظام تھا. لیکن صرف ایک ہٹلر ہی کیوں، ایک پروپیگنڈا مشین جو کام کرتی ہے نا، وہ سمجھ لے کہ آدھی جنگ تو اب اس سے جیت رہے ہوتے ہیں. تو لیاری کے خلاف چونکہ جمہوریت کے لیے ایک لیاری کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، اور بدلہ آپ شاید اس کو سمجھ لیں کہ جی بدلہ لینے کے لیے تو لیاری کو اس طرح بدنام کیا گیا، ورنہ ریئلٹی جو لیاری کو قریب سے جانتے ہیں، جو رہتے ہیں، جو چاہے بھلے جس بھی زبان قومیت سے جن کا تعلق ہو، وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. اور میڈیا میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میڈیا میں بعض اوقات چیزیں چلائی جاتی ہیں کہ جی لیاری گینگ وار، لیاری گینگ وار، لیاری گینگ وار، لیاری منشیات. کچھ حلقوں کی طرف سے یہ چیزیں جان بوجھ کے بھی چلائی جاتی ہیں. ایسے لوگوں کی تعداد ہے، لیکن اس سے زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں جو لیاری کو پازیٹیو طریقے سے دیکھتے ہیں. جی بالکل. جو لیاری کے آپ جیسے نکلتے لیاری کی نمائندگی کرتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ لیاری سے پھر آپ بیٹھ کے ان کو بریف کرتے ہیں کہ ابھی میں اکیلا نہیں ہوں، مجھ جیسے میرے جیسے پوری ٹیم بیٹھی ہے لیاری میں. پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، اور پروگریسو سوچ رکھنے والے بہت زیادہ لوگ لیاری میں. تو اسی لیے بار بار لیاری کو فوکس کیا جاتا ہے کہ لیاری لیاری لیاری. اور بڑے بڑے اسپورٹس جو شخصیت وہ لیاری میں ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو ظاہر اس وجہ سے لیاری کو زیادہ وہ پورٹری کیا جاتا ہے مختلف اس کی جانب سے. شفیع بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ نیوز رپورٹنگ جو ہے وہ ٹی وی سے شفٹ ہو کے آگے چل کے ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آ رہی ہے. اور جیسے ہم پروپیگنڈا پہ بھی بات کر رہے تھے، تو ہم ٹویٹر، فیس بک میں اور باقی مطلب سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف فیک نیوز بہت چلا رہے ہوتے ہیں. ٹی وی میں تو چلو ہم دیکھتے ہیں کہ پیمرا روک تھام کر لیتی ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر نیوز رپورٹنگ ڈیجیٹل میڈیا میں شفٹ ہو گئی تو اس کے نقصانات عام عوام کو، اداروں کو زیادہ ہوں گے فیک نیوز کی وجہ سے؟ یہ دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا، خاص کر میں سوشل میڈیا کی بات کروں، اس میں آپ کا خاص حلقہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے کنٹینٹ کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی ایک پارٹی کے ایونٹس یا ان کے بیان وغیرہ، اعلامیہ جو بھی ہوتے ہیں، بیانیہ وغیرہ، وہ اس خاص سرکل کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن مین اسٹریم میڈیا میں سب ایک دوسرے کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، مین اسٹریم میڈیا میں بھی ایک تربیت کا رجحان ہے اور ایک کچھ چیک اینڈ بیلنس ہے، تو وہاں پر آپ پروپیگنڈا مشین اس طریقے سے نہیں چلا پاتے جس طرح کہ آپ سوشل میڈیا میں چلا رہے ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا میں روک تھام کا اس طرح کا میکینزم ہے نہیں. حالانکہ پی ٹی اے کی جانب سے بعض اوقات کچھ ایکشن لیا جاتا ہے اور کچھ آئی ڈیز بلاک بھی کیے جاتے ہیں لوگوں کے، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے. اس سے اور آگے کی ضرورت ہے کام کرنے کی. تو اپنی حد تک تو ہر کوئی وہ کرتا ہے، لیکن اوور آل جس طرح مین اسٹریم میڈیا میں چیک اینڈ بیلنس ہے کہ جب تک کوئی ایتھینٹک چیز آپ کے پاس نہ ہو اس وقت تک آپ کسی چیز کو نشر شائع نہیں کر سکتے. ایون بعض اوقات تو چیزیں آپ کو اگر کسی وجہ سے بھی آپ بہت سی چیزیں آپ نہیں چلا پاتے، خاص کر اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی کوئی فلاں خبر، فلاں چیز، انفارمیشن دینے سے اگر کوئی انارکی جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، پھر آپ نہیں چلا سکتے، اور ویسے بھی چلانا بھی نہیں چاہیے. اور بالکل اس طرح کے، لیکن بہرحال سوشل میڈیا کو ایک پروپیگنڈا مشین کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو ایک انفارمیشن کے طور پر استعمال ہونا چاہیے اور تعلیم و تربیت کے لیے، بہتر چیزوں کے لیے اس کو استعمال ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے باقاعدہ لوگ ہائر کیے جاتے ہیں، باقاعدہ فرمز ہائر کیے جاتے ہیں. اب حکومت نے ابھی یہ چیزیں سامنے آئی ہے کہ جی پچھلی حکومت نے باقاعدہ اس کے لیے 30,000 لوگ ہائر کیے تھے اپنی پروموشن کے لیے. تو مطلب اب تو بالکل ایک نیگیٹو طریقے سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک تو ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ تحقیق، پڑھنے لکھنے کا رجحان بہت کم ہے، اور ویسٹ میں یہ کلچر بہت عام ہے. وہاں پر اس پر کافی کنٹرول بھی ہے اور لوگ خود کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن ریسرچ کرتے ہیں ان کی چیزوں کو، وہ کاؤنٹر چیک کرتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ کوئی بھی فیک چیز ڈال دیں، وہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے. نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس، نہ کوئی کسی سے، بس وہ چیزیں فوراً وائرل ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے اس معاشرے میں. شفیع بھائی، ابھی جو نئے لڑکے، یوتھ جو ہے،
جو ماس کوم کی طرف جانا چاہتی ہے, جو آگے چل کے وہ اپنا ایک فیوچر نیوز کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہاں جی, ان کو تو میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں ان سے. میں نے صحافت جب شروع کی تھی تو ایک اردو اخبار سے, اردو اخبار کے بعد پھر انگلش اخبار کے بعد پھر الیکٹرانک میڈیا میں آ گیا. تو وقت گزرنے کے بعد جیسے جیسے صرف صحافت ہی نہیں بلکہ کوئی بھی شعبہ جو جدت آتی رہے گی, آپ کو بھی اسی رنگ میں ڈلنا ہوگا. اس کے بعد ہی آپ اس فیلڈ میں سروائیو کر پائیں گے. ورنہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جن کو میں نے جہاں چھوڑا تھا وہ اب بھی وہی بیٹھے ہوئے. انہوں نے اپنے پروگریس کے لیے کبھی کوئی جدوجہد, کبھی کوئی کوشش کی نہیں. وہ اسی رنگ میں جو جدت پیدا ہوتی ہے کسی چیز میں, وہ اس چیز میں گئے نہیں. تو جو نئی آنے والی نسل ہے وہ ماشاء اللہ ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے, قابل بھی ہے. اور اب ان کے دور میں ایک ڈیجیٹل میڈیا کا ایک رجحان پیدا ہوا ہے, تو اس کو چاہیے, اس نسل, ہماری نئی نسل کو, کہ وہ خود کو اس نئے ٹیکنالوجی میں بالکل یوز ٹو کریں, تو وہ سروائیو کر پائیں گے. ورنہ اگر انہوں نے خاص کر میں تو ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اپنی انفارمیشن اور تحقیق اور تعلیم, ریڈنگ میں زیادہ وہ فوکس کریں, کتابیں پڑھنا, ریسرچ پہ وہ زیادہ کام کرے, تاکہ وہ آگے سروائیو کر پائیں. باقی اگر آپ کسی فیلڈ میں بھی اگر آپ بس ایک ہی لکیر کے فقیر بن گئے تو اس کے علاوہ تو آپ کچھ کر نہیں پائیں گے. تو دوستوں, آج کا ایپیسوڈ کس طرح لگا, کیا مزہ آیا, کیا باتیں اچھی نہیں لگی, ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہی کیجیے گا اس بارے میں. اور جانے سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ احسان شاہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.